ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کا یہ سلسلہ اگر بڑھتا رہا تو پھر ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ آج مادر وطن ہندوستان کو ایک بڑا خطرہ بدامنی اور مذہبی منافرت کا ہے۔ یہ خطرہ اگر نہیں دبایا گیا تو پھر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ معاملہ کہاں جا کر رکے گا۔ جب بھی جلوس نکلتے رہے ہیں، چاہے وہ دہلی میں ہو، اتر پردیش میں ہو، مدھیہ پردیش میں ہو، راجستھان میں ہو، کہیں پر بھی ہو، لیکن یہ حالات ہمیں نہیں دیکھے۔ اگر رول آف لا نہ ہو، قانون کی بالادستی نہ ہو، تو پھر ملک بھی ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ سماجی نظام ایک کشمکش سے دوچار ہے، اور آج ملک ایک عجیب نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ہر فرقے اور ہر طبقے کے لوگ ایک عجیب ذہنی الجھن میں مبتلا ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، مگر یہ نہیں معلوم کہ جو ہونے والا ہے وہ کیا ہوگا۔ ملک ایسے لمحات سے گزر رہا ہے جن لمحات میں بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، اور حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ زندگی کے دھارے بدل جاتے ہیں۔ شرافت اور تہذیب کی قدروں اور امن و امان کے سامنے فیصلہ کن سوالات قائم ہو گئے۔ ان حالات میں مہذب شہری کی حیثیت سے ہم سب کو اور حکومت کو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ملک میں نفرت کی دیواریں کھڑی ہوں گی یا قومی یکجہتی یا لا قانونیت ہوگی، یا قانون کی بالادستی، رول آف لا، کیونکہ آئین اور قانون سے ہی ملک چلا کرتے ہیں، اور قانون کی بالادستی کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ ملک کوئی بھی ہو وہ قانون سے چلا کرتے ہیں۔ اگر رول آف لا نہ ہو، قانون کی بالادستی نہ ہو، تو پھر ملک بھی ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ ہندوستان جس کی بنیاد، جس کی آئینی بنیاد جمہوریت، مساوی حقوق، قانون کی نظر میں سب کی برابر کی حیثیت، مذہبی آزادی سیکولرزم پر رکھی ہے، ملک کے سامنے آج یہ تمام نکات سوالیہ نشان بن کر کھڑے۔ آج مادر وطن ہندوستان کو ایک بڑا خطرہ بدامنی اور مذہبی منافرت کا ہے۔ یہ خطرہ اگر نہیں دبایا گیا تو پھر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ معاملہ کہاں جا کر رکے گا۔ ملک میں رونما ہونے والے واقعات کسی بھی صورت سے ملک اور ملک کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔
ہندو ہو یا مسلمان، یہ حکومت ہمیں سب کو مل کر اس مذہبی منافرت کو ختم کرنا ہو۔ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، ہم دنیا کی سب سے بڑی سیکولر جمہوریت ہیں، اور جمہوریت ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے، اور ہم یہ کہ ہمارے ملک کا تو دستور سیکولر ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہندوستان جس کی بنیاد، جس کی آئینی بنیاد جمہوریت ہو، اور جمہوری ملک میں قانون کا احترام کا نہ ہونا نہایت تشویشناک ہے۔ ہم کثرت میں وحدت کی صدیوں کی پرانی زندہ مثال ہیں۔ صدیوں سے ہی اس ملک میں مختلف مذاہب کے ماننے والے شیر و شکر بن کر رہتے آئے ہیں۔ جب ہمارے ملک میں کثرت میں وحدت دنیا کے سامنے مثال ہو، تو پھر یہ تنگ نظری اور یہ مذہبی منافرت ملک میں کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہ مذہبی منافرت اور نفرت کا یہ غبار ملک کو کدھر لے کر جائے گا؟ ہندوستان کے شہریوں کے دل و دماغ میں یہ سوال گونج رہا ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر ہر دردمند انسان، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، آج سب فکر مند ہے۔ وطن سے محبت اور درد رکھنے والے ہر انسان کے ذہن میں آج یہی سوال ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کا یہ سلسلہ اگر بڑھتا رہا تو پھر ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور یہ فکر اور یہ تشویش ملک کے ہر سیکولر شہری کو ہے۔ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب، مذہبی رواداری ملک اور ہندوستانی عوام کا اہم جز ہے۔ ہندوستان جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہوں، جن کے اپنے اپنے ریتی رواج ہوں، جہاں اس ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ اپنے اپنے تہوار مناتے ہوں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک رہتے ہوں، تہواروں اور مذہبی جلوسوں میں شرکت کرتے ہوں، اس قسم کے واقعات اس نظریے کو ضرب لگا رہے ہیں۔ یہ مذہبی جلوس ہندوؤں کا ہو یا مسلمانوں کا ہو، یہ ہندوستان میں نئے نکلنے والے جلوس نہیں ہیں۔ جب بھی جلوس نکلتے رہے ہیں، چاہے وہ دہلی میں ہو، اتر پردیش میں ہو، مدھیہ پردیش میں ہو، راجستھان میں ہو، کہیں پر بھی ہو، لیکن یہ حالات ہم نے نہیں دیکھے۔ ایک دوسرے کے جلوسوں میں ہمیشہ مسلمانوں کا جلوس ہو تو ہندو مٹھائیاں تقسیم کرتے رہے ہیں، ان جلوس کا استقبال کرتے رہے ہیں، اسی طرح مسلمان ہندوؤں کے جلوس میں اسی طرح ان کا استقبال کرتے